سسٹم تو کوئی نہیں بدلے گا. وہ جن کا ذکر چیئرمین تحریک انصاف کا ایاز خان صاحب بھی کر رہے ہیں, وہ بھی بڑی بات کرتے تھے جس سسٹم میں تبدیلی لائیں گے, ایک نیا نظام آئے گا, لیکن انفارچونیٹلی نہ وہ اداروں کو بہتر کر سکے نہ نظام. اور یہ جو دہائیوں سے حکومت کرتے آ رہے ہیں, تو محض یہ پھر فیصل صاحب تقریریں ہی ہیں ان کی. چلے کم سے کم اس پہ تو شکر کریں, نظام کی تبدیلی کی تو بات شروع ہوئی نا اس ملک کے اندر. ہم تو روز کہہ کے چیخ کے مر جاتے تھے, لیکن اگر ہماری آپ کی زندگی میں یہ نظام تبدیل ہو جائے اور اس وقت آپ کسی چینل پہ اینکر ہوں, تو یہ بات ضرور کہیے گا کہ ہم اس معاملے پہ آواز اٹھاتے تھے, اور اس پروگرام کے اندر ہی کچھ طبقہ اشرافیہ کے نمائندے جو ہیں وہ تصدیق آمیز جملوں سے جو پکارتے تھے, تمسکر اڑاتے تھے اس بات پہ. بات یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت ہے, آپ یہ تقریریں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کتاب کی شکل میں نظام دینا اس ملک کو, لکھا ہوا نظام دینا کہ اس ملک میں یہ ہم نے نظام لے کے آنا ہے. اب بات یہ ہے کہ جو ایاز صاحب بات کر رہے ہیں, یہ جو اس وقت نظام کی تبدیلی کی جو لوگ بات کر رہے ہیں وہ تو خود اس نظام کے محافظ ہیں. آپ اس بات کا یقین کامل کر لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی, مسلم لیگ اور تحریک انصاف, ان لوگوں کی موجودگی میں, ان لوگوں کے طاقتور ہونے میں, جب تک یہ لوگ اثر انگیز ہیں اس ملک کی سیاست پہ, اس نام نہاد جمہوریت کے اوپر, اس ملک میں کبھی نظام تبدیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک, یہ چاہتے ہی نہیں ہے نظام تبدیل ہو, یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ عام آدمی جو ہے نا وہ طاقتور بنے, کیوں عام آدمی کا طاقتور بننا ان خاندانوں کی موت ہے, سیاسی موت ہے. عام آدمی کا طاقتور بننا ان کا سیاست سے بے دخلی ہے, یہ چاہتے ہی نہیں ہے. اس ملک کے یہ اگر صرف اور صرف اس نظام کو تبدیل کر دے نا, آپ یقین کریں اس ملک کو IMF کی ضرورت ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. اس ملک کو کسی سے قرضہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ خود کماؤ کی پالیسی کی بنیاد پہ اگر آپ ضلعی سطح پہ اختیارات کو منتقل کرتے ہیں تو کوئی وفاق سے پیسے نہیں مانگے گا. یہ ضلع وفاق کو پال لیں گے, یہ ضلع صوبوں کو پال لیں گے. اتنا ہر ضلع میں, اس ملک کے ہر ضلع میں جو ہے نا اتنا دم خم ہے. آپ ان پہ اعتبار تو کریں. صرف آپ صرف جی ایس ٹی جو ہے نا, جی ایس ٹی اس ٹیکس کو جو ہے نا اگر آپ یونین کونسلوں کی سطح پہ منتقل کر دیں نا, اس وقت آپ کے 95% دکانیں رجسٹرڈ ہی نہیں ہے. یونین کونسل اگر اس بات کی ذمہ دار ہونا کہ اس نے اپنے علاقوں کی دکانوں کو رجسٹرڈ کروانا ہے, اس ملک میں 100% دکانیں جو ہے نا اس ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں گی. 100% دکانیں اس ملک کے اندر, جو ہر سڑک لاہور میں جو کئی سطحی نظام ہے, کنٹونمنٹ بورڈ کا نظام الگ ہے, DHA کا نظام الگ ہے, لوکل گورنمنٹ کا الگ ہے, وفاق کا الگ ہے. اس طرح کراچی کے اندر اس پورے ملک میں صرف ہر شہر میں ایک نظام ہو, چین آف کمانڈ قائم ہو جائے ہر شہر کے اندر, جی, تو یہ اس ملک کے مسائل کا حل ہے. لیکن کوئی ایک اس ملک کا مسائل اتنا خطرناک بات نہیں ہے. خطرناک بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ایک انسان, کوئی ایک طاقتور انسان, کوئی ایک طاقتور ادارہ یہ سوچنے کو بھی تیار نہیں ہے کہ اس ملک کے ہم نے نظام کو تبدیل کر کے اس ملک کو نے بہتری کی راہ پہ ڈالنا ہے. روز کی پالیسی ہے, روز بناؤ, اپنا آج نکالو کہ ہم نے آج کو کیسے بنانا ہے, کل والا کل جو آئے گا وہ دیکھے گا. یہ اس ملک کی تباہی کی وجوہات. ٹھیک ٹھیک, انکاری سمجھیں آپ, تقریر ہے, اس کو آپ الیکشن تقریر سمجھیں آپ. صحیح ہے نوید صاحب, کچھ بھی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں صحیح ہے. یہ جب یہاں پالیسیاں یہ ہوں کہ ہم نے اپنی ذات کو کیسے طاقتور بنانا ہے, کیسے تبدیل ہو, کون کیسے طاقتور. نوید صاحب یہ محض صرف تقریریں ہیں, لیکن پھر وہی فیصل صاحب نے ایک بات کی, چلے کوئی تو ہے جو بات تو کر رہا ہے. چھوٹی سی بات کر لوں جی عامر صاحب, دعا چھوٹی سی بات کر لوں اگر اجازت ہو. یہ جو ہمارے قائد طریق ہے نا, میں قائد طریق لندن کی نہیں بات کر رہا, میں فیصل حسین کی بات کر رہا ہوں. یہ جس طرح کا نقشہ پیش کر رہے ہیں نا, اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے مرکز میں, صوبے میں اور ضلع میں سارے چور ہیں اور فرشتے صرف یونین کونسل میں پائے جاتے ہیں, اور بھائی وہیں سے شروع ہوتے ہیں. جی نوید صاحب سوال آپ کے سامنے. میں آپ کو دعا ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی کوئکلی میں نوید صاحب کی طرف جائیں. ایک بات, جی, ایک جملہ. عامر بھائی یقین کریں, میں جو وفاق میں صوبے میں جو لوگ بیٹھے ہیں, میں نا ان کو چور نہیں سمجھتا, ان کو ڈاکو سمجھتا ہوں. ڈاکو ہیں, چور تو بہت کم لفظ ہے. یہ آنے والی نسلوں کو بھی کھا گئے ہماری, اور آپ کو رحم نہیں آتا. آپ ان کی وکالت کر رہے ہو بیٹھ کے پروگرام میں. خدا کا خوف کریں, آپ ڈاکوؤں کی بیٹھ کے ان کو چور کیا جائے. ڈاکو ہیں لوگ, چور نہیں ہے. جو آنے والی نسلیں بھی کھا گئے ہماری. آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. سوچ سمجھ کے قائد طریق کا ہے, نوید صاحب, بڑا سوچ سمجھ کے قائد طریق کا ہے. اچھا دیکھیں مجھے تو ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب کی اس بات پہ بڑی حیرت ہو رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں اس ملک میں ایلیٹ کا پاور گریب ہے. تو ایلیٹ کون ہے؟
ایلیٹ کیا پولیٹیکل ایلیٹ اس ایلیٹ میں شامل نہیں ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ کس ایلیٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اگر ان کا اشارہ صرف بیوروکریسی کی طرف ہے تو میرے خیال میں پاکستان میں جو ہماری رولنگ ایلیٹ ہے اس میں ہماری پولیٹیکل ایلیٹ، اس میں ہماری سول ملٹری بیوروکریسی، اس میں ہمارے ٹاپ کے بزنس مین، یہ سب شامل ہیں. اور ان سب کے درمیان میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ان ریٹن ایک ایگریمنٹ ہے ان کے درمیان کہ ہم نے سٹیٹس کو نہیں چھیڑنا. یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہوگی کہ پی ایم ایل این کے کچھ لوگ جو ہے وہ جذباتی تقریریں کریں گے، وہ جو ڈس ایلیوژنڈ الیکٹوریٹ ہے یا ووٹر ہے اس کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی نظام کو بدلنے کی باتیں کریں گے، اور کچھ جو ہے اسی نظام کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوں گے. تو وہی جیسے خان صاحب نے بات کی کہ یہ لوگ تو پارلیمان میں کھڑے ہو کے اور جلسوں میں کھڑے ہو کے اس طرح کی تقریریں کر لیتے ہیں، لیکن اس ملک پہ ڈکٹیٹرز کے بعد جو ہے انہی دو پارٹیوں نے حکومت کی ہے، اور اگر یہ نظام کو بدلنا چاہتے تو شاید یہ نظام کو بدل سکتے تھے. تو یہ کوئی نظام بدلنے کی بات نہیں ہو رہی، اور نہ ہی یہ کبھی کریں گے. اگر ان کو 2/3 میجورٹی بھی ملے گی تو یہ کبھی بھی اس نظام کو بدلیں گے نہیں. ابھی آپ دیکھ لیں یہ ابھی کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے، جی ترجیحات کو دیکھ لیں، پرائیورٹیز کو دیکھ لیں کہ آپ نے 950 بلین کا جو ہے وہ پی ایس ڈی پی رکھا، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام رکھا، اور اس میں جو ہے وہ تقریباً 311 کے قریب جو ہے وہ نئی اسکیموں کے لیے 46% جو ہے آپ نے اس کے لیے مختص کر دیا. آپ نے اور جو اب کوئی 800 سے ابو جو آن گوئنگ اسکیمیں تھیں اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ جو 500 بلین کے قریب جو ہے وہ اس کے لیے رکھا. آپ نے پرائم منسٹر کے اسپیشل انیشیٹوز کے لیے آپ نے ان کی اسکیموں کے لیے جو ہے وہ 80 ارب روپیہ رکھ لیا. آپ نے ایم پیز کی جو ہے ترقیاتی اسکیموں کے لیے 90 ارب روپیہ رکھ لیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ML1 جو کہ سی پیک کا یہی حکومت تھی، یہی لوگ تھے جو کہ پچھلی حکومت پہ یہی والا الزام لگاتے تھے کہ سی پیک کو روکنا، سی پیک کے جتنے پروجیکٹس ہیں ان کو سلو ڈاؤن کیا پچھلی گورنمنٹ نے. جی ابھی ML1 5 سال جو ہے وہ اس پہ چل رہا ہے، آلریڈی ڈیلے پہ چل رہا ہے، اور ML1 کے لیے صرف 200 ملین روپے جو ہے وہ مختص کیے جا رہے ہیں. تو یہ جو آن گوئنگ اسکیمیں ہیں ان کے لیے آپ نے بجٹ کم کر کے، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک تو ڈیلے کا شکار ہوں گی، دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ان کی کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی. پرائم منسٹر نے اپنی اسکیمیں پرائم منسٹر نے اپنی اسکیموں کے لیے آپ دیکھ لیں ان کی اسکیمیں کون سی ہیں، وہی ہیں جو نوجوانوں کے لیے اسکیمیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے صرف اور صرف اپنے ووٹرز کو خوش کرنے کے لیے یہ بجٹ پیش کیا ہے، اور آپ کو ملک کے نظام سے جو ہے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ یہاں تک ابھی جو کیش کی صورتحال ہے. جی نوید صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ملکی نظام سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ ان کی ترجیحات ہے جو آپ نے بجٹ کی اگزامپل بھی دی. الیاس صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں خواجہ آصف کے بیان کو؟ دیکھیں یہ خواجہ آصف صاحب یہ جو بات کہہ رہے ہیں، یہ تمام سیاستدان اب اس ڈگر پر چل پڑیں گے. جی ملک کے ادارے تباہ ہیں، معیشت صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. تو جب ان کے پاس گورنمنٹ آتی ہے، 5 سال پہلے بھی تو انہوں نے گزارے، 4 سال گزارے، اس طرح جتنی بھی پولیٹیکل پیپلز پارٹی رہی، مسلم لیگ نون رہی، اب پی ٹی آئی بھی رہی، لیکن ان لوگوں نے کیا سب لوگ یہی کہتے ہیں لیکن سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتے. سسٹم تو ان سے اکانومی نہیں ٹھیک ہوتی. آپ دیکھ لیں پچھلی گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کے 5 فنانس منسٹر بدلے، پھر اسی طرح بیوروکریسی کے روز تبادلے ہوتے تھے. یہ کیا ہوتا تھا؟ سارا خرچہ تو عوام برداشت کرتی ہے ان کا. یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا تو ان کو آتا نہیں ہے. اگر نہیں ان سے ہوتا سسٹم ٹھیک ہے، ہر سسٹم میں کہتے ہیں کہ خود ہی سسٹم میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں نون لیگ جب آئی، اتحادی جماعتیں آئیں، نیب کے قوانین میں تبدیلیاں ہو گئی، سب کے کیسز معاف کر دی گئے. یہ کون لوگ کرتے؟ اس ٹائم کیوں نہیں بولتے؟ سسٹم میں کرپشن ہوتی ہے، ان سب کو پتہ ہے کہ سسٹم میں کرپشن کون کرتے؟ پولیٹیکل ایلیٹ کرتی ہے یا بیوروکریسی کرتی ہے.
تو اس میں کون عوام برداشت کرتی ہے اس کو سارے، تو یہ سارے برداشت کرتے ہیں، تو یہ سارے جب جانے لگتے ہیں نا تو اپنے الیکشن اگلا سیدھا کرنے کے لیے تو اس طرح کی مزے کی باتیں کرتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے دکھ درد میں برابر شریک ہیں۔ میں نے پوری کوشش کی تھی اس ٹائم، یہ سارے ایک بندہ یہ کہے گا کہ میں نے پوری کوشش کی تھی، مجھے ہاتھ نہیں چلنے دیا۔ اب دیکھیے گا یہ الیکشن میں آئیں گے سب ایک دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دیں گے۔